ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اہم سنسنی خیز موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے، جس کے بارے میں ہر دور کے مسلمان سوال کرتے ہیں اور جس کا انتظار امت مسلمہ شدت سے کر رہی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے امام مہدی کی واپسی۔ ذرا خود سے یہ سوال کیجئے، کیا دنیا واقعی آخری زمانے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ کیا ظلم و ناانصافی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ وقت قریب ہے جب ایک عظیم رہنما دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا؟ امام مہدی کون ہوں گے؟ وہ کب آئیں گے؟ اور کیا ہم ان کے دور کو دیکھ سکتے ہیں؟ سوالات ہیں جو ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آخری زمانے میں ایک عظیم شخصیت ظاہر ہوگی جنہیں امام مہدی کی کہا جائے گا۔ ان کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ مثلاً احادیث کے مشہور کتاب سنن ابن داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں بھی امام مہدی کی بارے میں واضح احادیث موجود ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت اور شیعہ دونوں مکاتب فکر میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض تفصیلات میں اختلاف ہے، لیکن اصل عقیدہ مشترک ہے کہ ایک عادل رہنما آخری زمانے میں آئے گا۔ آج ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہر طرف جنگیں، ظلم و ناانصافی، بے حیائی اور فتنہ، مسلمانوں کا انتشار، اخلاقی زوال۔ کیا یہ وہی علامات ہیں جن کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے؟ کیا یہ سب اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ ہم آخری زمانے کے قریب ہو چکے ہیں؟ امام مہدی کی آمد صرف ایک شخصیت کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک مکمل نظام عدل کا قیام ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، امام مہدی آخر ہوں گے کون؟ کیا وہ کوئی نبی ہوں گے؟ کیا وہ فرشتہ ہوں گے؟ یا ایک عام انسان جنہیں اللہ تعالیٰ خاص مقام عطا کر دے گا؟ کیا ان کا تعلق اہل بیت سے ہوگا اور ان کی پہچان کیا ہوگی؟ آئیے ان سوالات کا جواب احادیث نبوی کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ امام مہدی نبی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام مہدی ایک نیک، صالح اور عادل مسلمان حکمران ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے منتخب کرے گا۔ حدیث کے مطابق امام مہدی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ مشہور حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے اور ان کا نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملے گا۔ حدیث کے مطابق ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ ان کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ۔ یہ روایات جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں بھی ملتی ہے، یعنی ان کا مکمل نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی ظاہری پہچان کیا ہوگی؟ بعض احادیث میں ان کی جسمانی صفات کے بھی ذکر آیا ہے۔ پیشانی کشادہ ہوگی، ناک بلند اور باریک ہوگی،
چہرہ نورانی ہوگا، اخلاق بلند ہوں گے۔ یہ نشانیاں اس لیے بیان کی گئیں تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں، لیکن اصل پہچان ان کے کردار اور عدل سے ہوگی۔ امام مہدی کا اصل مقصد کیا ہوگا؟ دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم و فساد کو ختم کرنا، مسلمانوں کو متحد کرنا، اسلامی نظام کو مضبوط کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ان کا دور انصاف، امن اور خوشحالی کا دور ہوگا۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور پھر ظاہر ہوں گے، جبکہ بعض دیگر مکاتیب فکر کے نزدیک وہ پیدا ہو چکے ہیں اور غیبت میں ہیں۔ لیکن تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ ایک عادل رہنما ضرور آئے گا جو امت کو سنبھالے گا۔ ان کی بیعت کہاں ہوگی؟ حدیث میں ذکر ہے کہ ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی، خاص طور پر کعبے کے پاس۔ لوگ پہلے انہیں پہچان نہیں سکیں گے، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ وہ بیعت قبول کر لیں گے اور امت کی قیادت سنبھال لیں گے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس اہم اور حساس سوال کی طرف آتے ہیں جو ہر دور میں پوچھا جاتا رہا ہے: امام مہدی کب آئیں گے؟ کیا ان کی آمد کا کوئی مقررہ وقت ہے؟ کیا ہم واقعی آخری زمانے میں جی رہے ہیں؟ کیا موجودہ حالات ان علامات سے ملتی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ آئیے اس موضوع کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، امام مہدی کی آمد کا کوئی مقررہ وقت ہمیں معلوم نہیں۔ قیامت کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی طرح امام مہدی کی ظہور کے صحیح تاریخ بھی کسی کو معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا جو لوگ تاریخیں بناتے ہیں یا سال مقرر کرتے ہیں وہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، یقینی علم نہیں رکھتے۔ اسلام ہمیں قیاس آرائیوں سے روکتا ہے اور تیاری کی طرف بلاتا ہے۔ کیا حدیث میں کوئی اشارہ موجود ہے؟ حدیث میں وقت نہیں بلکہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً حدیث کے معروف کتاب سنن ابن داؤد میں امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں بھی آخری زمانے کے فتنوں اور مہدی کے ظہور کا ذکر ملتا ہے۔ ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ زمین ظلم سے بھر جائے گی، مسلمان میں انتشار ہوگا، جنگیں اور فتنہ بڑھ جائیں گے، لوگ دنیا کی محبت اور مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک عادل رہنما بھیجے گا۔ حدیث میں آخری زمانے کے بہت سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جیسے قتل و غارت کی کثرت، جھوٹ کا عام ہونا، امت کا ضائع ہونا، سود کا پھیل جانا، بے حیائی کا عام ہونا، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کیا یہ چیزیں موجود نہیں؟ دنیا میں جنگ، ظلم اور ناانصافی، اخلاقی بگاڑ، دین سے دوری، یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ شاید ہم واقعی آخری زمانے کے قریب ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم اس اہم مرحلے پر آتے ہیں کہ جب امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے تو اس کے بعد دنیا میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور سب سے اہم سوال، کیا وہ اس جدید ٹیکنالوجی والے دور کا مقابلہ کر سکیں گے؟ حدیث کے مطابق امام مہدی کی بیعت کعبے کے پاس ہوگی۔ لوگ پہلے انہیں پہچان نہیں سکیں گے، لیکن حالات ایسے ہوں گے کہ نیک لوگ انہیں تلاش کریں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ابتدا میں وہ خود قیادت قبول کرنے سے ہچکچائیں گے، کیونکہ وہ دنیاوی اقدار کے طالب نہیں ہوں گے، لیکن جب امت پر سخت حالات آئیں گے تو وہ ذمہ داری قبول کر لیں گے۔ حدیث مشہور کتاب سنن ابن داؤد میں آیا ہے کہ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یعنی ناانصافی ختم ہوگی، رشوت اور کرپشن کم ہوگی، کمزور کو انصاف ملے گا،
دولت کی منصفانہ تقسیم ہوگی، اسلامی نظام مضبوط ہوگا، ان کے دور میں امن و سکون ہوگا، یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے مگر لینے والے نہیں ہوں گے۔ جدید دور کا سامنا کیسے کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج کا دور ٹیکنالوجی، میڈیا، سوشل نیٹ ورک، مصنوعی ذہانت اور عالمی سیاست کا دور ہے۔ تو کیا امام مہدی ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یاد رکھیں، امام مہدی عام انسان ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ جس طرح ماضی میں اللہ نے انبیاء اور صالحین کی مدد کی، اسی طرح آخری زمانے میں بھی اللہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا۔ آج فتنہ چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ جھوٹ، پروپیگنڈا اور گمراہی میڈیا کے ذریعے عام ہوتی ہے۔ امام مہدی سچائی کو واضح کریں گے، لوگوں کو علم اور دلیل کے ذریعے قائل کریں گے، قرآن و سنت کی تعلیم کو مضبوط کریں گے۔ ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی نہیں ہوگی بلکہ حق اور عدل ہوگا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ ان کے دور میں بڑے جنگیں ہوں گی۔ کچھ روایات میں رومیوں یعنی مغربی طاقتوں سے معرکوں کا ذکر بھی آتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں سنن ابن ماجہ میں بیان ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوگا۔ امام مہدی امت کو متحد کریں گے، کمزوری کا دفاع کریں گے، ظلم کے خلاف مضبوط قیادت فراہم کریں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ امام مہدی امت کی قائد ہوں گے۔ بعد میں دونوں مل کر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ جدید ہتھیار، ٹیکنالوجی، میڈیا، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اصل طاقت ہوگی مضبوط ایمان، سچا نظام، اتحاد اور اللہ کی مدد۔ یاد رکھیں، تاریخ میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ ایمان اور قیادت کے ذریعے آئی ہیں، نہ کہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ ناظرین کرام، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے جذباتی اور اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہم امام مہدی کے دور دیکھ سکیں گے؟ کیا ہماری زندگی میں وہ وقت آئے گا، یا ہم صرف اس کے بارے میں سن کر دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ سوال صرف تجسس نہیں بلکہ ایمان، امید اور تیاری سے جڑا ہوا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح قیامت کے وقت کا علم اللہ کے پاس ہے، اسی طرح امام مہدی کے ظہور کا صحیح وقت بھی ہمیں معلوم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہٰذا ہمیں اندازے لگانے کے بجائے تیاری کرنی چاہیے۔ کیا آخری زمانے کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں؟ احادیث کی کتب جیسے سنن ابن داؤد اور سنن ابن ماجہ میں آخری زمانے کی کئی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ فتنوں کا کثرت، قتل، جھوٹ، دھوکہ، سود کا عام ہونا، بے حیائی کا پھیل جانا۔ جب ہم آج کے حالات دیکھتے ہیں تو بہت سی نشانیاں ابھی ارد گرد نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں، یہ قطعی ثبوت نہیں ہے کہ وہ وقت ابھی آ گیا ہے۔ یہ صرف ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلی کئی صدیوں میں بھی لوگوں نے اپنے زمانے کو آخری زمانہ سمجھا، لہٰذا ہمیں جذباتی انداز میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ضرور وہ دور دیکھیں گے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دور دیکھیں گے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ دور دیکھیں گے تو کیا ہم تیار ہوں گے؟ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر ہم وہ دور نہ بھی دیکھ سکیں تو سوچئے، اگر ہم امام مہدی کا دور نہ بھی دیکھ سکیں تو کیا ہمارا نقصان ہے؟ اگر ہم سچا ایمان رکھیں، دین پر عمل رکھیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں، فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو ہمیں وہی اجر ملے گا جو سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت اور کوششوں کو دیکھتا ہے، صرف زمانہ نہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم امام مہدی کے زمانے میں ہوتے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج کے زمانے میں
بھی دین پر مضبوطی سے قائم ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا کے فتنوں سے خود کو بچا رہے ہیں؟ اگر ہم آج خود کو سنبھال نہیں سکتے تو اس دور کے بڑے امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اگر آپ نوجوان ہیں تو یاد رکھیں، آپ وہ نسل بھی ہو سکتے ہیں جو امام مہدی کا زمانہ دیکھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ دیکھ سکیں، لیکن ہر حال میں آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، اچھا کردار اپنانا ہے اور فتنوں سے بچنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی مہدی کا زمانہ دیکھنے میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے میں ہے۔ ناظرین کرام، امام مہدی کا موضوع ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کم ہے، فتنہ زیادہ ہے اور تیاری ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ مکمل سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ اگلا موضوع کس پر سننا چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی پر قائم رکھے، اور اگر ہمیں امام مہدی کا زمانہ نصیب ہو تو ہمیں حق کے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔